نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر جلسہ سید مزمل شاہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین محترم جناب پرویز خان خٹک صاحب سابق وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، سابق صوبائی وزیر احمد حسین شاہ صاحب، سابق صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر سید اختر حسین شاہ صاحب، کوستان سے ہمارے سابق ایم این اے ملک اورنگزیب صاحب، اور ہمارے پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات سابق صوبائی وزیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش صاحب، ارباب وسیم صاحب، سابق ایم پی اے ملک آغاز صاحب، سابق ایم پی اے اقبال وزیر صاحب، سابق وزیر احتشام صاحب، سابق ایم پی اے، اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے مفتی عبید الرحمان صاحب، سابق ایم پی اے مفتی عبدالغفار صاحب، سابق ایم پی اے دیدار صاحب، حبیب نور صاحب، اور ملک اسد صاحب جو سابق ڈسٹرکٹ ناظم ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا اور سوشل میڈیا، اور میرے کاغان اور تحصیل بالاکوٹ کے غیور بھائیوں اور دوستوں، آج جو پروگرام ہے سید احمد حسین شاہ صاحب کا شمولیتی پروگرام، سب سے پہلے میں احمد شاہ صاحب اور سید مزمل شاہ صاحب کو اس شاندار پروگرام میں، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک جرگہ ہوگا، یہاں پہ ایک کارنر میٹنگ ہوگی، یعنی ایک کنونشن ہوگا، وہ پروگرام جلسے میں تبدیل ہوا ہے، اور اس جلسے پہ میں کامیاب جلسے پہ سید مزمل حسین شاہ صاحب، سید اختر شاہ صاحب اور سید احمد حسین شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خٹک صاحب آپ کو اور محمود خان صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ لیں، الحمدللہ لوگوں کے چہرے دیکھ لیں، آپ سے کتنی لوگ محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سید اعجاز حسین شاہ صاحب جو کہ ہم سب کے بڑے بھائی ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے اس جلسے میں، ان کے لیے خصوصی تالیاں دی۔ خٹک صاحب آپ کی غیرت سے ہمارا پورا صوبہ واقف ہے، اور آپ کی کمٹمنٹ سے، جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو آپ غیرت میں ڈٹ جاتے ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پورا صوبہ مانتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے 2013 سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد محمود خان صاحب نے اپنے 5 سالہ جو اس صوبے کے کونے کونے میں وہاں پہ پہنچا اور ہر ضلع میں پہنچا، حالانکہ وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ اور ہر جگہ ان کے ترقیاتی اسکیم، اور پھر خٹک صاحب کے دور کے دیکھ لیں کہ یہ پشاور BIT پشاور سب کے لیے ایک عذاب بن گیا تھا، آج کتنی آسانی سے لوگ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں۔ پھر چکدرہ سوات روڈ آپ دیکھ لیں، بہت بڑا منصوبہ جو صوبائی گورنمنٹ سے، اور صحت کارڈ تو خٹک صاحب اور محمود خان صاحب نے مل کے جو کہ بہت بڑا انعام اس صوبے کو دیا سب سے پہلے۔ اس کے ساتھ اور آپ محکمہ تعلیم کے اصلاحات دیکھ لیں، اور پولیس کے ریفارمز دیکھ لیں، آپ ہیلتھ کے ریفارمز دیکھ لیں، یہ دونوں جو ہمارے سابق چیف منسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ حالانکہ حکومتیں تو پورے ملک میں تھی اور پورے صوبے میں باقی وزرائے اعلیٰ بھی تھے۔ اور باقی بات میں خٹک صاحب کی ایک اور بات آپ کو کرتا ہوں، ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی، عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر، تو وہاں پہ خٹک صاحب نے حماد اظہر جو کہ پیٹرولیم کا منسٹر تھا، ان کو کہا کہ بھی آپ سب سے پہلے آج یہ طے کر لیں کہ آپ ہمارے صوبے کا گیس مکمل، چونکہ یہ آئین میں ہے کہ جو صوبہ جو چیز پروڈیوس کرتی ہے پہلے سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہے، اس کے بعد کسی اور صوبے کا حق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے میں کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ میرا صوبہ 8% اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کر رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا الحمدللہ اس وقت اپنی ضرورت سے 8% زیادہ
جس طرح بجلی میں الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بجلی آج کل غائب ہو گئی ہے, آج بلوں نے لوگوں عوام کا کمر توڑ دیا ہے. اسی طرح میں بات کرتا ہوں کہ گیس میں ہمارا صوبہ خود کفیل ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کے سارے کام گیس کے شروع کروا دیں اور لوڈ شیڈنگ ختم کروا دیں, اس کے بعد یہاں پہ میٹنگ چلے گی. حالانکہ خان صاحب کو بڑا غصہ کیا ہے کہ ایک پرائم منسٹر چیئر کر رہے, اور انہوں نے بڑی سخت باتیں وہاں پہ ہمارا نظر کو کہیں, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو راضی کرنے پہ کہ جی اس طرح ہوگا اور یہ ساری چیزیں اس طرح چلیں گی, باقی صوبے سارا. انہوں نے کہا نہیں, 1 پوائنٹ ایجنڈا پہلے اس پہ بات کریں کہ ہمارے صوبے میں جو گیس کے رکے ہوئے کام وہ شروع کریں اور ساتھ لوڈ شیڈنگ ختم کریں. تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو فی الحال پاسبل نہیں, تو خٹک صاحب میٹنگ چھوڑ کے باہر چلے گئے. خٹک صاحب نے کہا کہ جون کا مہینہ تھا, بھی خٹک صاحب نے کہا کہ خان صاحب میرا ووٹ آپ کے ساتھ نہیں, اگر یہ حالت ہے, اگر میرے صوبے کے گیس کے کام شروع نہیں ہوتے تو میں آپ کے ساتھ, میرا ووٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے ایسے کہ فیڈرل منسٹر کیبنٹ کا ممبر ہو, وہ پرائم منسٹر کو سامنے کہے اور اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے ایم ایس کو بھیجا, 2-3 بندوں کو بھیجا, خٹک صاحب نہیں آئے. پھر اس کے بعد ہمارے وہاں پہ شاہ قریشی صاحب بلکہ سینئر جو کیبنٹ ممبر تھے ان کو بھیجا, خٹک صاحب کو راضی کیا اور وہ بات انہوں نے منوائی, بلکہ گیس کا کام چل پڑا. اس کے بعد گیس کے سارے کام شروع ہو گئے. تو جب باہر نکلے میٹنگ کے بعد, میڈیا تماشے کر رہی تھی وہاں پہ کہ خٹک صاحب سے پوچھیں گے. تو میڈیا والے نے جب خٹک صاحب سے پوچھا کہ جی آپ ناراض ہو کے باہر کیوں آئے تھے, انہوں نے کہا میں تو سگریٹ پینے کے لیے آیا تھا, بس سگریٹ پی کے واپس آ گیا ہوں. انہوں نے تو ان کے اور کئی اس قسم کی باتیں. پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ, محمود خان اور خٹک صاحب کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی زبردست انڈرسٹینڈنگ, اور یہی ان کی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ ہمیں فیوچر میں, مستقبل میں انشاءاللہ. آج دیکھ لیں کارنر میٹنگ, آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جگہ نہیں بن رہی, الحمدللہ اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد 2-4 دن بعد انشاءاللہ بفے میں پروگرام کریں گے, اس طرح کنونشن کریں گے, اس میں آپ کو دعوت دیں گے. اس کے بعد یہ کنونشن ایک ہوگا تحصیل ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ کوہستان میں ہمارے ایم پی اے صاحبان اور ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ایبٹ آباد میں, پھر ہری پور میں, اور پھر ساتھ بڑے بڑے جلسے شروع کریں گے انشاءاللہ. جب کنونشن ختم ہوگا, شمولیتی پروگرام ختم ہوں گے. یہ لوگ خٹک صاحب آپ کے ساتھ بہت بڑی محبت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ اور محمود خان کے ساتھ. یہ آپ کی غیرت اور آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی جرأت کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور ان لوگوں نے میں خصوصی طور پہ ان کو سلام کرتا ہوں کہ 2018 میں جب آزاد الیکشن لڑائی تو انہوں نے میرے ساتھ کوئی پارٹی والی بات نہیں کی. انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے مجھے قبول کیا, جس میں ان کو سلام کرتا ہوں. اور آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, سب بیٹھے ہوئے. 3 سال کا پیریڈ تھا, مجھ سے پہلے بھی ایم این اے گزرے, لیکن 3 سالوں میں میرے پورے حلقے میں کوئی 10-15% جگہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. باقی اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ ہماری نشانیاں لگ چکی ہیں, لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں, ہر جگہ میں انشاءاللہ. اور 100% کام تو ہمارے 2 سابق چیف منسٹر بیٹھے ہوئے, 100% کام, 100% لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے, نہ 100% کام ہو سکتے ہیں, چونکہ وقت کم تھا. اور اس دوران قومی اسمبلی سے جب 3 ارب روپے میرے منظور, جس طرح احمد حسین شاہ صاحب کے کتنے اربوں روپے یہاں پہ پڑے ہوئے جو ہم نے آخر میں کرنا تھا, پورے 1.5 سال کا ٹینیور پڑا ہوا تھا. یہ کون سی عقل کی بات تھی کہ آپ 2 صوبوں کی حکومتیں ختم کریں, آپ 250 کے قریب ایم این ایس کو باہر نکالیں, اربوں روپے فنڈ ہماری حکومت کے پڑے ہوئے ہیں وہ کوئی اور لوگ استعمال کریں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان میں بھی اتنی اہلیت نہیں تھی. ہمارے کچھ کاموں پہ انہوں نے تختیاں ضرور لگائیں. سب سے پہلے کاغان فیڈر دیکھ لیں, کتنے عرصے کا مسئلہ چل رہا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ تقریباً بجلی کا کام ہو چکا ہے, 70% کام ہو چکا ہے, یہاں پہ باقی سارے کام ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اور مزید بھی میں اور احمد شاہ بھائی مل کے مزمل شاہ صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم دونوں بھائی مل کے جو ہم سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے. چونکہ تھوڑا سا ٹائم تھا, اور تھوڑے سے ٹائم میں آپ سر موازنہ پچھلے لوگوں سے کر سکتے ہیں کہ پچھلے دور میں اور ہمارے دور میں کہ 3 سال میں بندہ کتنے کام کر سکتا ہے. سال 1.5 سال تو کسی ون بن جاتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ حسب پل کے لیے ہم نے پیسے رکھے, وہ پیسے آگے, اور میں کہتا ہوں کہ شرم لوگوں کو نہیں آ رہی کہ جا کے اس کے افتتاح کر رہے ہیں. احمد حسین شاہ صاحب اور میں نے گڑی موٹر وے روڈ کے افتتاح کیا.
محمود خان صاحب کے پیسے تھے، محمود خان صاحب نے دیے احمد حسین شاہ صاحب کو، اس میں جا کے کوئی اور افتتاح کر رہے ہیں۔ میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کسی اسکیم میں میرے 5 روپے کسی اور کے لگے اور میں وہاں جا کے افتتاح کروں۔ اگر کروں گا تو میں ضرور اس 5 روپے کا حوالہ دوں گا کہ 5 فلانے کے لگے، 95 میرے لگے۔ لیکن ان لوگوں میں اتنی شرم آیا نہیں ہے کہ 76 ارب کی روڈ جو کہ داتا سے شنکاری کمپلیٹ ہو رہی اور جا کے ابھی افتتاح کر رہے ہیں، جو کہ 2.5 سال پہلے کے پیسے منظور اور ٹینڈر لگ چکا ہے۔ اس طرح کتنے بالا کوٹ فیڈر کا دیکھ لیں، اس طرح کاغان فیڈر کا دیکھ لیں، اس طرح گڑی کا دیکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور مجھے اللہ کی ذات بھی یقین ہے کہ یہ خٹک صاحب آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا، خٹک صاحب اور محمود خان صاحب مل کے ان کی سرپرستی میں اور احمد شاہ صاحب اور باقی ہماری پوری ٹیم، ضلع کی ٹیم دن رات ایک کریں گے، محنت کریں گے۔ مجھے 1.25 لاکھ ووٹ آپ لوگوں نے دیے، 1.25 لاکھ ووٹ ایز انڈیپینڈنٹ، میرے خیال میں صوبہ خیبر پختونخوا میں پہلے MLA جو آزاد جیتوں، آپ لوگوں نے مجھے جتایا الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میرا سرمایہ آپ نے اور ہم اگر بکنے والے ہوتے تو 50 کروڑ کی جب آفر ہو رہی تھی اس وقت بک جاتے۔ جب حکومت ختم ہوئی، جب ٹینور ختم ہوئی، میں 4 پائی بھی جیتوں الحمدللہ۔ اور اگر بکنے والے ہوتے تو اس وقت جو لوگ بکے میں ان کے ساتھ بک جاتا جب 50 کروڑ کی آفر ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے الحمدللہ اپنے علاقے کی اور آپ کی پگڑی کا خیال کیا، اور اسی طرح احمد حسین شاہ صاحب نے بھی آپ کی پگڑی کا خیال کیا۔ اچھا خدمت ہم کر رہے ہیں، سیاست ہم خدمت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کی حقوق جہاں پہ حقوق کی بات ہوگی وہ جنگ تو ضرور لڑیں گے، لیکن کوئی اور جنگ لڑنے کی کوئی ہم سے توقع نہ کرے۔ ہم اپنے اداروں کے خلاف، اداروں میں اگر کہیں بھی ہمارے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم اداروں میں لوگوں کے ساتھ ضرور لڑیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فنڈز ہے، یہ ہمارے روڈ کے پیسے، یہ ہمارے بجلی کے پیسے، یہ ہمارے گیس کے مسئلے۔ اس طرح احمد شاہ صاحب نے زمینوں والی بات کی، بٹکنڈی میں اتنی قیمتی زمین آپ دیکھ لیں، وہ ہونے پونے جاری تو غریب لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی۔ پارس والی زمین پارس کے لوگوں کے ساتھ، اس قسم کے حالات میں تو ہم ضرور لڑیں گے، لیکن ہمیں اگر کسی اور مقصد کے لیے کوئی لڑانا چاہتا ہے تو آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ نے ہمیں اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے بھیجا تھا، آپ نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ خدمت اور حقوق کی تحفظ کے لیے ہم ضرور لڑیں، لیکن اگر کوئی یہ توقع کرے کہ یہ جا کے کسی اور ماس پہ ہماری لڑیں گے، ہم نہ اپنے ملک کے خلاف ہیں، نہ ہم اپنی ریاست کے خلاف ہیں، نہ اپنی قوم کے خلاف ہیں۔ ہم اپنی قوم کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کریں گے، لیکن یہ کبھی بھی کوئی توقع نہ کرے کہ یہ جا کے ہمارے لیے کوئی کسی اور مشن کو لے کے وہاں پہ یہ ہماری لڑیں گے۔ اس کے ساتھ میں آج ہمارے باقی پارلیمنٹیرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے جلسے میں بھی ضرور آنا ہے، آپ سب نے آنا ہے اور آپ سب نے بھی آنا ہے۔ انشاءاللہ جو بفا میں ایک پروگرام ہوگا آپ سب شامل ہوں گے، ہم خٹک صاحب کو عزت دیں گے، ہم عزت دار لوگ انشاءاللہ، اور خٹک صاحب انشاءاللہ آپ اگر ہزارے کی عزت کا خیال کریں گے، محمود خان ہزارے کی عزت کا خیال کریں گے تو ہزارے وال انشاءاللہ آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔